ہر شخص اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق ایک نظریہ اندر ہی اندر لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ دنیا کے یہ مقام ہے، آخرت کے یہ مقام ہے، دنیا کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے، آخرت کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے۔ اس کا ایک بہترین جواب، زبردست سلوشن، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے احسان طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اور وہ ہیں صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبع تابعین کی جماعت۔ اگر ہم اسی مسئلے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سلف صالحین صحابہ تابعین کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، ورنہ عین ممکن ہے کہ ہم اپنے زندگی کے 30-40 سال لگا کے کسی مقام پہ پہنچیں اور وہ مقام بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دین کو سب سے بڑھ کے جاننے والے وہ لوگ تھے۔ پہلی بات، کسی بھی دل میں صرف دنیا کی محبت یہ مطلقاً 100% حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من کانت الدنیا ہمہ، جس شخص کی فکر صرف دنیا کی زندگی بن جائے، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو پارا پارا توڑ پھوڑ کے کاٹ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں سب سے خوبصورت چیز یہی معیشت، یہ رزق روٹی ہی تو ہے، اور پھر اس شخص کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں غربت رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کے بہت بڑی بڑی آسائشیں اور سامان بھی اس کے دل کو غنا اور راحت اور امیری نہیں عطا فرماتے، کیونکہ اللہ نے اس کی آنکھوں میں غربت رکھ دی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جس کی فکر آخرت بن جائے، جعل اللہ غناہ فی عینیہ وجمع له شملہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے معاملات کو سمیٹ کے درست کر کے آسان فرما دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے۔ ابن قیم یقیناً روحانیت کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ مسائل اور پریشانیاں اور تکالیف نے آ کے ہر طرف سے گھیر لیا، اب سمجھ نہ آئے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کدھر جائیں، کیا راہ نکالیں۔ فرمانے لگے پھر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے مجھے ہر ہم اور غم سے نجات عطا فرمائی۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ اور یہ ان کی زندگی کا تجربہ، یہ واقعہ اللہ کی کتاب کی اس فرمان کی عملی تصویر ہے۔ اور اسی دنیا کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو مطلقاً حرام ہے، یہ اس سے متعلق باتیں، ماذبانی جائعانی ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھوکے بھیڑیے کھا تو نہیں سکتے لیکن چیر پھاڑ زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی انسان صرف اس دنیا کی خاطر سب سے زیادہ نقصان کرتا اپنے دین کا، اور دنیا کی کون سی 2 چیزیں؟ ایک مال حاصل کرنے کی خاطر، دوسری عزت کی خاطر اپنے دین کو چیر پھاڑ کے کاٹ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اب ان فرامین کو زندگی میں بڑی دفعہ سمجھ اور سیکھ چکے ہیں، لیکن پھر یہ کیا معاملہ ہونا چاہیے انسان کا اپنی دنیا کے ساتھ؟ امام یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر دنیا کمانے کی ضرورت ہو تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کما لے، لیکن بس یاد رکھے کہ یہ دنیا اس کے بدن، اس کے جسم کے ساتھ چپکی رہنی چاہیے، اس کے دل میں دنیا داخل نہیں ہونی چاہیے۔
اور یہی بات امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل بات تو یہ کہ دنیا سے دل کا تعلق ختم ہو، لیکن اگر پھر بھی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق انسان نے رکھنا ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کا دنیا سے تعلق ہو لیکن اس کے دل کا دنیا سے تعلق نہ ہو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سورۃ مدثر ابتدائی سورت میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے اے چادر اوڑھ کے سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، ڈرائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے صاف رکھیں۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ اپنا دل صاف کریں، اور یاد رکھیں جب تک انسان اس معاملے کے حل پہ نہیں پہنچتا کہ انسان کے دل میں اگر دنیا کا مقام ہو تو کیسا ہو، کتنا ہو، جب تک وہ اس دل کی صفائی پہ اس دنیا کے معاملے میں نہیں پہنچتا تب تک اس کے دل میں پھر آخرت کی تیاری بہت مشکل اور ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ بنیاد اس کی غلط ہے۔ اب اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے دنیا کی چاہتیں اور محبتیں ہوں اور پھر اس دل میں آخرت کا ہم اور غم جمع ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی امیر آدمی، تاجر آدمی، مالدار آدمی بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی عند الناس یحبک الناس۔ آپ دنیا سے زہد اختیار کریں، بے رغبتی اختیار کریں۔ اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے محبت کریں گے، اور اگر جو دنیا کے ہاتھوں میں آپ اس سے زاہد ہو جائیں، بے رغبت ہو جائیں، تو پھر ساری دنیا بھی آپ سے محبت کرے گی۔ اب امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے، کیا کوئی امیر آدمی، پیسے والا آدمی، مالدار آدمی، کیا وہ بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ ذہن میں آتا ہے نا کہ پھر بے رغبتی کا تو مطلب ہے کہ جتنے مال اسباب ہے سب چھوڑ کے بھاگ جاؤ جنگلوں میں۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے، بالکل کوئی مالدار بھی زاہد ہو سکتا ہے، اس کی دو نشانیاں ہیں، جب اس پہ تکلیف آئے تو اس پہ صبر کر لے، جب اس کو نعمت ملے تو اس پہ شکر ادا کر، یہ زاہد اللہ کے نزدیک چھوٹی بات نہیں ہے۔ صبر اور شکر یہ انسان کو زہد کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان کی خوشی اور غم کا تعلق دنیا کے آنے جانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشی کا تعلق بھی، اس کے غم کا تعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ ہر حال میں اس پہ خوش ہے، اس پہ راضی ہے، اس پہ مطمئن ہے، اور اپنے رب، اپنے مالک اور خالق کے بارے میں حسن ظن پر قائم ہے، بہت اچھا سوچتا اپنے اللہ کے بارے میں۔ اور امام احمد سے پوچھا گیا رحمہ اللہ علیہ، یاد رکھیں عزیز سامعین، یہ جو ایک ایک نام ہے، امام سفیان ثوری، امام احمد، امام اوزاعی، یہ علم کے وہ مینار ہیں جنہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی ہے جیسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں 90,000 شاگردوں کو صحیح بخاری خود پڑھائی۔ اب سوچیں کہ پھر زندگی ہی میں وہ ہر شاگرد بھی ایک بہت بڑا وقت کا امام تھا، لاکھوں لوگوں تک اللہ کی دین کی دعوت کو پہنچاتا تھا۔ اگر ان کی زندگی میں 90,000 لوگ ان سے صحیح بخاری کا درس حاصل کر گئے، آج ان کے جانے کے بعد تک اور قیامت تک پھر سوچیں کہ کتنے لمبے سلسلے اور کتنا اجر ملے گا ان کو۔ یہی وجہ ہے کہ علم والوں کا مقام کوئی عام اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ مینار ہیں، وہ چمکتے ستارے ہیں جن سے ہدایت اور رہنمائی لینا ان کے فہم کے مطابق بہت آسان ہو جاتا ہے۔
اب امام احمد سے پوچھا گیا کیا کسی شخص کے ہاتھ میں 1000 درہم ہو تو کیا یہ آدمی اللہ کے نزدیک زاہد ہو سکتا ہے؟ فرمایا بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے کہ 1000 درہم اس کے ہاتھ میں لیکن یہ پھر بھی زاہد؟ فرمایا بس ایک شرط ہے کہ یہ 1000 درہم اس کے ہاتھ میں موجود ہونا چاہیے، اس کے دل میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں سے پتہ لگا جناب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد اللہ نے دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے، بڑے مال سے، بڑی آسائشوں سے بھی نوازا، لیکن ہمیشہ تعلق یہی رہا جب پتہ چلا کہ عبد الرحمن دھیان کرنا، امیر لوگ قیامت کے دن حساب کتاب کی لمبی صفوں میں کھڑے ہوں گے، پوچھا اللہ کے حبیب پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ صدقہ کرو۔ بولے میرے 500 اونٹ یا 700 اونٹ شام سے آ رہے ہیں، میں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، کوئی فکر ہی نہیں۔ اب ان کو یہ فیصلے کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی غم، کوئی مشورہ، کوئی انتظار، کوئی صبر، کوئی پلاننگ، کوئی مستقبل کا خوف، کوئی ماضی کی پریشانی، کوئی اولاد کے فقر کا غم، یہ کوئی چیز ان کے اس فیصلے میں رکاوٹ بنتی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیا کا کوئی مقام۔ کتنی آسان سی بات ہو گئی کہ آپ اپنے عمل سے پہلے اپنے نظریات کو یہ پانی پلائیں، یہ جام پلائیں کہ ہم واقعی اس دنیا میں مسافر ہیں، اور یقین مانیں کہ ہم مسافر ہیں۔ ہم اپنے دل میں اس دنیا کو کوئی مقام نہ دیں، پھر ریل پہ آنا جانا لگا رہے تو صبر شکر سے گزارا کریں۔ یہ مقام ہے زہد کا مقام۔ انسان پھر اس طریقے سے زہد کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کیا وہ اللہ کے نزدیک زاہد ہے، اس نے زہد اختیار کیے، ورع اختیار کیے، کیا اس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے؟ ایک نشانی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کشمش کو دیسی گھی کے اندر بھگو بھگو کے کھا سکتا ہوں، حاکم وقت ہے۔ اگر میں چاہوں تو فلاں سجی بھی کھا سکتا ہوں، فلاں مچھلی بھی کھا سکتا ہوں، فلاں ڈش بھی کھا سکتا ہوں، فلاں میوہ بھی کھا سکتا ہوں، فلاں سوغات بھی لا سکتا ہوں، فلاں پھل بھی خرید سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا؟ لیکن مجھے خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساری اپنی نیکیوں کی جزا دنیا میں پالوں اور آخرت میں مجھے کوئی حصہ نہ ملے۔ ایک نشانی سمجھے؟ زاہد کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس دنیا زیادہ آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں نیک اعمال کی جزا دنیا میں تو نہیں مل رہی۔ عجیب بات، دنیا زیادہ آنے سے آخرت کا زیادہ غم، اور یہی خوف جناب عبد الرحمن بن عوف کو لے گیا۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے ہیں، افطاری کا وقت ہے، اب دسترخوان کی نعمتیں دیکھیں، لیکن عقیدے میں مضبوط لوگ تھے، نظریات میں زبردست لوگ تھے، پختہ سوچ کے وارث تھے۔ ان کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہ اسلام اور قرآن کو ویسے سمجھتے تھے جیسے سمجھنے کا اس کا حق ہے۔ ان کی کوئی اپنی تعویلیں نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی تھی، ان کا کوئی راستہ ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، ان کا وہی راستہ ہوتا تھا جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم سوچیں اگر ہم اللہ کے نزدیک زاہد ہیں، اور انشاءاللہ بڑے سعادت مند زاہد ہوں گے، کہ جب دنیا آپ کے پاس آئے اور ساتھ ہی غم آ جائے کہ کہیں نیکیوں کا اجر تو نہیں مل رہا، تو یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے نزدیک زاہد ہیں۔ دسترخوان پہ تشریف فرمائیں، ان نعمتوں کو دیکھ کے نہ فرمانے لگے حضرت حمزہ ہم سے بہت بہتر تھے۔ بھائی یہ بہت، اگر یہ واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے تو 1,00,000 مرتبہ مزید سنے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی رقت باندھنے کے لیے، تقریر کے حسن کے لیے کوئی واقعے کا ٹانکا نہیں ہے، اس میں پیغام ہے کہ اپنا نظریہ بنائیے۔ اگر آپ زاہد ہیں پھر آپ کی یہی سوچ ہے کہ جب دنیا کا گراف بڑھتا ہے آپ کی فکر بڑھ جاتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہی آپ دنیا میں تو نہیں سب کچھ دے رہے۔
اور مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں آسائشیں، راحتیں، آرام، سکھ، چین، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشقت نہیں، جب لمبا عرصہ گزرتا ہے تو جناب صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ زندگی میں کوئی غم ہی نہیں آ رہا، کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ جناب حمزہ ہم سے بہتر تھے، مصعب بن عمیر ہم سے بہتر تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ زندگی گزر گئی، اس طرح کی نعمتیں انہوں نے نہیں کھائی، بس یہ جملہ کہا اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ پھر وہ دسترخوان کی نعمتیں نہیں کھا سکے، کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا جب دنیا کی سہولیات بڑھتی ہیں پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں نیک اعمال کی جزا دنیا میں تو نہیں مل رہی۔ اچھا آپ بتائیں پھر دنیا کا اور آخرت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ سمجھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو جاتی ہیں، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ کو اسلاف میں سے 8 لوگوں کے میں اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ہم سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یاد رکھیں دنیا اور آخرت آپس میں اینٹونمز ہیں، متضاد ہیں، مخالف ہیں، ضد ہیں، ایک فانی ہے دوسری باقی رہنے والی ہے، ایک حقیر ہے دوسری محترم ہے، ایک کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور دوسرے کے بارے میں خود بیان کیا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ کم وقت کے لیے ہے، اس کو ترجیح نہیں دینی۔ دنیا اور آخرت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور شقیق بلخی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 20 سال قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیا، 20 سال یہی سوچتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے دنیا اور آخرت کا آپس میں۔ 20 سال بعد پھر قرآن حکیم کی آیت پہ پہنچا، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ افلا تعقلون۔ جو تمہیں دنیا میں سے کچھ سامان دیا گیا نا، فما اوتیتم، جو تمہیں دنیا میں سے کچھ سامان دیا گیا یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، اور آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے، کاش کہ تم سمجھو، اور بہت کم لوگ تم میں سے سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے سمجھ آ گئی۔ اور جناب سیار بن دینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں دنیا کی خوشیاں آخرت کے غم کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ انسان خوشی میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے یا غم میں؟ خوشی میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے غم میں؟ بیماری میں زیادہ یاد کرتا ہے صحت میں؟ ٹینشن میں زیادہ یاد کرتا ہے یا وسعت اور آسانیوں میں؟ جناب شقیق بن عبداللہ سیار بن دینار کہتے ہیں کہ دنیا کی خوشیاں آخرت کے غم کو لے جاتی ہیں، اور فرمایا کہ جب ایک محبت آتی ہے نا دنیا کی، اگر دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر آخرت کی محبت رخصت ہو جاتی ہے، اگر آخرت کی محبت پیدا ہو جائے پھر دنیا کی رخصت ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق وہی تعلق ہے جو سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ کیا تعلق ہے یہ دنیا کا اور دین کا، ان کا کیا معاملہ ہے انسان کے دل میں؟ فرمایا ان کا وہی تعلق ہے جو کسی انسان کی 2 بیویوں کا آپس میں تعلق ہے، ایک کو خوش کرو تو دوسری ناراض، اور دوسری کو خوش کرو ناراض۔ اور حافظ عبداللہ رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ دین اور دنیا کا معاملہ 2 پاؤں کا معاملہ ہے، جب انسان آخرت والا قدم آگے بڑھا دے تو دنیا والا، ہم تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ میں ظہر کے وقت، میں جمعے کے وقت مسجد بھی آ جاؤں اور پیچھے سے دکان بھی چلتی رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، میں آخرت کی حسنہ اور بھلائی والا، اور پیچھے جو دکان پہ ملازم ہے وہ دنیا کی بھلائی والا. لہٰذا دنیا اور آخرت دونوں کمانے میں مصروف ہے. ہم نے قرآن پہ عمل کیا. صحیح ہے بات؟ غلط بات، عبث بات، آپ کے اور میرے فہم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جناب فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کا کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے جس کو دنیا کے غم لگ جائیں، یاد رکھیں ضروریات پوری کرنا اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سب کی پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. ابن آدم شرک کر کے اللہ کو گالی دیتا ہے اور کفر کرنے والے کفر کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں، لیکن اللہ ان کافروں کا رزق روکتا نہیں ہے. اور رب سبحانہ و تعالیٰ تو کافروں کا رزق نہیں روکتا، پھر مومنوں کو معاشی تنگی کیسیاں؟ اصل بات یہ ضروریات سب کی پوری ہوتی ہیں. جب اگلا سٹیپ ہم لیتے ہیں پھر آتی ہیں دنیا کے غم. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب دنیا کے غم انسان کو لگ جائیں تو پھر آخرت کے غم نہیں لگتے، پھر دنیا 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 دنیا. اور جب آخرت کے لگ جائیں پھر دنیا اس کے سامنے حقیر اور چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد بڑا ہے، اس کا مشن بڑا ہے. وہ ان چھوٹی موٹی پریشانیوں کو سپیڈ بریکر اور جھٹکے تو سمجھتا ہے لیکن رکاوٹ نہیں سمجھتا، ان پہ ناشکری نہیں کرتا، ان کو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی شکایت کا ذریعہ نہیں بناتا. اور یاد رکھیں فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ دنیا کی خوشیاں عبادات کی لذت کو ختم کر دیتی ہیں. نوٹ کیا آپ نے کبھی؟ وہ لذتیں جو انسان کو پریشانی میں آتی ہے نا، وہ لذت پھر خوشی میں مان لینا چاہیے. وہب بن سیار بن حکم کہتے ہیں یہ دو دل میں دو چیزیں، ایک آگی دنیا ایک آخرت، ان میں سے ہمیشہ ایک نے غالب رہنا ہے. یا دنیا غالب رہے گی یا آخرت غالب رہے گی. جو غالب آ گئی وہ آپ کو سارے کرشمے کر کر کے دکھائے گی، جو مغلوب ہو گئی پھر اس کی تیاری بھول جائیں. اگر دل کے اندر دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے پھر آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی، اور اگر آخرت کی محبت آ چکی ہے تو پھر دنیا کی فکر نہیں لگتی. اسلاف کہا کرتے تھے الدنیا لیست لک، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے اوے دنیا تیرے لیے نہیں بنی. یہ دنیا شنیا کوئی چکر نہیں ہوتا. اپنے آپ کو کہتے نہ دنیا تیرے لیے بنی ہے نہ تو دنیا کے لیے بنا ہے، پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے استغنا، کہ انسان غنی ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے. اس کا سسٹم چلتا ہے آٹومیٹک. دنیا کے سسٹم چلتے ہیں پھر پلاننگ سے، ٹینشن سے، فکر سے، تکلیف سے. اس کا سسٹم چلتا ہے آٹومیٹک کیونکہ وہ غنی ہے. اللہ نے اس کو دل سے امیر کر دیے، چھوٹے موٹے مسئلوں میں تو اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے لیکن دونوں اس کے لیے بہتر ہیں. ایک ابن آدم موت کو ناپسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن موت اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ دنیا کے غموں سے نجات دیتی ہے. اور دوسرا ابن آدم رزق کی کمی کو، اس کو ناپسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ رزق کی کمی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ قیامت کے دن حساب تھوڑا ہوگا. اب اللہ سبحانہ و تعالی، آپ جائیں نا بھائی دیکھیں، ہم سب مل کے بھی زور لگائیں، ہمیں اللہ کی اس کتاب میں سے دنیا کی فضیلت پہ کوئی آیت ملے گی؟ نہیں ملے گی. اس کی حقارت پہ ملے گی. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس دنیا کی سب سے بہترین تعریف اس نے کی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اب اس کے بیلنس کو ہم نے خود برقرار رکھنا ہے، اس کے طریقے سیکھنے اور سکھانے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اور جس نے ایسا کیا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ عون بن عبداللہ فرماتے ہیں آج سے کتنے سالوں پہلے کہتے ہیں لوگوں تمہاری مثال یہ، آج تو اس مثال اس سے بھی اوپر چلی گئی، تمہاری مثال یہ کہ تم ساری کوشش اور محنت دنیا کے لیے کرتے ہو، اور جو بچی کچی محنت ہے وہ کرتے ہو آخرت کے لیے، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے وہ ساری محنت، ساری کوشش، ساری کاوش کرتے تھے آخرت کے لیے، جو کچھ بچ جاتا وقت وہ چلو دنیا کو بھی دے دیتے، اور پھر ان کی دنیا ایسے ہی چلتی تھی جیسے کوئی 1 گھنٹہ دکان کھول لے تو ہمارے جیسے کہ 12 گھنٹے کے برابر، مزے نہیں، 1 گھنٹے میں کھولی کام مکمل، باقی اللہ کی عبادت، اس کے دین کا کام، یا کوئی دکان نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ایک جہاد کا مارکا لڑا، کئی سالوں کی غنیمت جمع مکمل۔ ان اللہ هو الرزاق، کون رزاق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ خطبہ اصل میں تمہید تھی پچھلے خطبے کی، ہم دیکھیں اور سوچیں، ہم نے کتنے تفصیل سے بات کی تھی کہ بھائیو رمضان کی آمد ہے، کمر بستہ ہو جائیں، قرآن کو حفظ صرف بچوں کو حافظ بنانے کا مت سوچیں، آپ پڑھے لکھیں، سلیقہ شعار لوگ ہیں، اور فہم و شعور اور فراست سے منور شخصیات ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کس کس بندے نے اللہ کی توفیق سے، کس میری بیٹی اور بہن نے اللہ کی رحمت سے ہمت باندھی کہ یار میں نے قرآن کا سفر شروع کر دیا ہے، جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ قرآن کا سفر شروع کر چکا ہے کسی بھی شکل میں، کسی بھی طریقے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا غم غالب ہے۔ اگر پھر بھی ان نصیحتوں کے باوجود، ان خطبوں کے باوجود، اس تذکیر کے باوجود انسان یہ فیصلہ نہ اٹھا سکے تو اس میں خدشہ ہے کہ دلوں میں دنیا کا غم زیادہ ہے اور آخرت کا غم تھوڑا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور محاسبہ انسان کو نہ کرنا چاہیے، کچھ نشانیاں میں ذکر کرتا ہوں جہاں سے انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے۔ پہلی نشانی، جو بندہ دنیا کے آنے پر اس میں سے شاید ہی کوئی بچتا ہو، جو بندہ دنیا ملنے پہ خوش ہو اور دنیا جانے پہ ناراض ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے۔ اللہ اکبر، شاید کوئی خوش نصیب بچتا ہو۔ اور محمد بن سوقہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں 2 گناہ ایسے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ مواخذہ کرے، انسانوں کو پکڑنا چاہے، اللہ ان کو پکڑ بھی سکتا ہے، ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اور پہلا گناہ یہ کہ جب دنیا جاتی ہے ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جب آتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری خوشی کا معیار، ہماری ناراضگی کا معیار کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگی۔ اگر آپ کو دنیا ملنے پہ اتنا غم، جب آپ کی اور میری نماز رہ گئی کیا تب بھی اتنا غم لگا؟ اس کا مطلب میرے نزدیک نماز کا مقام حقیر ہے معاذ اللہ، دنیا کا مقام اعلی ہے، اور بھائی اللہ کے نزدیک دنیا کا مقام اعلی نہیں ہے، آخرت کا مقام اعلی ہے، نماز کا مقام اعلی ہے، جنت کا مقام اعلی ہے۔ یہ خوشی اور غم اس بات کا خطرہ ہے کہ اس دل میں محبت دنیا کی غالب ہے۔ اور یاد رکھیں دوسری نشانی، آپ کسی شخص کی گفتگو سنیں، اس کی گفتگو میں بار بار دنیا کی بات، دنیا کے حوالے، دنیا کے قصے، اور آخرت کی بات نہیں، موت کی بات نہیں، مرنے کی بات نہیں، آخرت کی تیاری نہیں، جس کی گفتگو میں دنیا کا رنگ غالب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت غالب ہے۔ ایک تیسری نشانی، جو شخص اپنی ضروریات پوری ہونے کے باوجود حسرت کی نگاہوں سے آگے جانے کے چکر میں رہے، یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے۔ حسرت کی نگاہوں سے
ضرورت پوری ہے مزے کرو. او بھائی ضرورت پوری ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرورت نہ بھی پوری کرتا تو آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھی. آپ اپنا کام کرو, وہ اللہ مالک الملک کا کام ہے, وہ کرتا رہے گا. یہ کیا کہ ضرورت بھی پوری ہے, کوئی محتاجی بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑتا, کھانے اور پینے کو بھی مل رہا ہے, اللہ نے عزت بھی دی ہے, وسعت بھی دی ہے, لیکن چکر 24 گھنٹے یہ کہ آگے سے آگے, آگے سے آگے, وہ یہ اس بات کا خدشہ ہے. اور یقینی بات ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے. اور رسول سمجھ گئے نا کہ جب ایک محبت غالب ہو جائے تو دوسری مغلوب ہو جاتی ہے, دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ ضابطہ ہے اور اس کا علاج ہے. ایک 5ویں نشانی ہے, اور ہم میں مجھے لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی بچے جو شخص لوگوں کو دنیا کے معیار سے پرکھے, اس کے پرکھنے کا معیار, رشتہ کرنے کا معیار, یاری لگانے کا معیار, تعلق بنانے کا معیار, کسی کا کپڑے, کسی کی برادری, کسی کا عہدہ, کسی کی سٹیٹس, اس کی گاڑی کا ماڈل, اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, جو انسان دوسرے مسلمان کو دنیا کے معیار اور ضابطے پہ پرکھے, یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بھائی جان کے دل میں دنیا غالب ہے اور آخرت مغلوب ہے. ہم کہاں جائیں گے مسلمان؟ آپ اٹھا کے دیکھیے ہماری شادیاں, ہمارے تعلق اور ناشتے اور رابطے اور وابستگیاں اور محبتیں, ان میں 100% اس بات کا خدشہ ہے کہ اکثر بنیاد مٹیریل ہوتی ہے. للہیت تو معاذ اللہ ایک دھوکہ دینے کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ ہمیں آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. آپ اللہ کے لیے محبت کسی غریب سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت ہے, آپ کسی تنگ دست سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کسی یتیم سے کیوں نہیں کرتے؟ اور حتیٰ کہ یہ معیار بن گیا علماء کی فہرست میں بھی, دنیا اس کو اچھا عالم سمجھتی ہے جس کا کیمرہ اچھا, جس کی گاڑی اچھی, جس کے پیسے اچھے, جس کی مارکیٹ اچھی. ایک تنگ دست, کنگال, اللہ سے ڈرنے والا, عالم دین, کیمرہ کوئی نہیں, گاڑی کوئی نہیں, قد کاٹ کوئی نہیں, دنیا کی ڈگریاں کوئی نہیں, اس کی عزت کیوں نہیں کرتے اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہو؟ فرق ہے. یہ 5ویں اور آخری نشانی ہے کہ اگر یہ ہم میں موجود ہیں تو اللہ کے لیے پھر اس میں یہ خدشات زندہ ہیں کہ دنیا غالب ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے عزت والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص 99 حصے اللہ کو دے دے, ایک حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دے, تو اللہ تعالیٰ 99 بھی قبول ہے. یہ کیسا ضابطہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں 99 حصے دنیا کو دے رکھے ہیں. غالب یہ تعلقات اس کی بنیاد پہ, حسرتیں اس کی بنیاد پہ, لین دین اس کی بنیاد پہ, اور فکر اس کی بنیاد پہ, خوشی دنیا کی بنیاد پہ, غم دنیا کی بنیاد پہ, اور چاہتے اللہ کی جنت میں جانا. جناب حسن بصری فرمایا کرتے تھے, لوگو اگر تم اپنے سے پہلے صحابہ کرام کو دیکھو تو اللہ کی قسم تمہیں لگے کہ وہ لوگ پاگل ہیں. پھر سنیں, اگر آپ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو دیکھیں اور ان کا دنیا سے تعلق دیکھیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, ان کے لباس دیکھیں, ان کے سٹیٹس اور قدکار دیکھیں, آپ کو لگے کہ یہ لوگ پاگل ہیں. اور یاد رکھے کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے, کیونکہ ان کی ساری محنتیں اس دنیا کے لیے. اگر مسائل ہیں تو ان کا علاج بھی آسمان سے اتر چکا ہے. غم مت کریں, اللہ کے بندوں کے لیے یہ باتیں بڑے غم والی ہیں. ان کی روح کھینچی چلی جاتی ہے ان باتوں سے کہ اچھا پھر ہمارا بنے گا کیا. غم مت کریں, اللہ نے اس کا علاج دیا ہے. اسلام صرف مسائل کو نہ ڈسکس کرتا ہے نہ مسائل کو پیش کرتا ہے, بلکہ اس کا سلوشن دیتا ہے. غم مت کریں. پہلی بات اس کا علاج ہے کہ آخرت پہ اپنا یقین اور ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں. پڑھیں, دیکھیں, سیکھیں کہ یہ کیا ہے آخرت. جتنا آخرت پہ ایمان یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنا یہ دنیا والا معاملہ دل میں نیچے چلے جاتا ہے. اب پتہ لگا کہ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں. یہ عقیدہ آخرت کسی کتاب کے سلیبس کا نام نہیں ہے, یہ زندگی گزارنے کا دستور ہے.
یا بندہ دیندار ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے، اس کے بین بین بیچ بیچ کچھ نہیں ہوتا، ایک چیز غالب ہوتی ہے بس۔ اب ہم بھائی میں آپ کو دھوکہ تو دے سکتا ہوں خدا نخواستہ کہ میں ثابت کروں کہ بہت نیک متقی آدمی ہوں، لیکن کوئی اپنے آپ کو اور اپنے رب کو دھوکہ، ہر شخص فیصلہ کرے کہ وہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے، ایک ہی بات ہے، دو باتیں نہیں ہیں۔ دوسرا طریقہ، انسان کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو قبروں پر جانے سے روکتا تھا، لیکن اب میں قبروں سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اس کو یاد کریں۔ تیسرا طریقہ، اپنے سے پہلے گزرے گئے قرآن حکیم نے جو واقعات ذکر کیے ہیں، متمدن، متمکن، سویلائزڈ اور ترقی یافتہ اقوام، آپ کے اور میرے خاندان میں بڑے بڑے نامور لوگ، شہر کے بڑے بڑے تھم اور پائے جو گزر گئے اور ان کا مال یہاں باقی ہے، اس کو یاد کریں۔ اسی زمین میں وہ بستے تھے، آج یہ زمین ادھر ہے لیکن وہ چلے گئے۔ اس سے انسان کے دل میں آخرت کا مقام بڑھتا ہے اور دنیا کا کم ہوتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ، ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو زیادہ سے زیادہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں۔ تابعی کہتے ہیں میں اکثر عمراء اور بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ہر وقت غمگین اور پریشان رہتا تھا کہ میرا تو کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے اٹھنا بیٹھنا غرباء اور مساکین کے ساتھ شروع کیا، اب ہر وقت خوش اور مطمئن رہتا ہوں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے میں محمد کو تلاش کرنا ہو تو کدھر؟ پھر ہم وہاں کیوں نہیں نظر آتے؟ اگر ہمیں علاج کرنا ہے تو ہمیں وہاں نظر آنا ہے۔ صبح ہمارے ایک صاحب بھائی کہہ رہے تھے لا تکرمون الیتیم، سبحان، کہ یہ نہیں کہ آپ یتیم کو چندہ نہیں دیتے، آپ یتیم کی رسپیکٹ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، آپ یتیم کو سلوٹ تو نہیں مارتے۔ آپ کبھی یتیم کو بھی تو کال کر کے بلائیں نا کہ بھائی جان آپ سے بڑی محبت ہے، آج VVIP دعوت آپ کی میری طرف ہے۔ یتیم کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ وہی کرے گا جو آخرت کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اور عروہ بن زبیر جب دنیا کو دیکھتے، دنیا کی ریل پیل کو دیکھتے، نعمتوں کو دیکھتے، بھائی یہ بڑے بڑے مال، یہ سہولتیں، یہ ریلز، یہ سکرولنگ کر کر کے دنیا دیکھنا نہیں ہوتا، یہ سیرو فی الارض نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کی غلط تفسیر مت کریں کہ آپ طرح طرح کے ماڈل دیکھیں، بڑی بڑی چیزیں دیکھیں اور شاہانہ زندگیاں دیکھیں، بڑے سے بڑے ولاگ دیکھیں، ایک سے ایک حسن کی چیز دیکھیں اور کہیں کہ یہ سیرو فی الارض ہے۔ صحابہ کرام کا یہ سیرو فی الارض نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جب دنیا کی آپ چمکتی دمکتی چیزیں دیکھیں تو اپنی آنکھوں کو اس کی طرف نہ لگائیں بلکہ آنکھیں نیچے کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو پڑھا رہے ہیں الدنیا لیست لک، اور بندے یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے۔ کیا اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو للچائی نگاہوں سے اٹھا اٹھا کے دنیا کے حسن کی طرف مت دیکھو۔ عروہ بن زبیر دنیا کو دیکھتے، دنیا کی سہولتوں اور آسائشوں کو دیکھتے تو ہمیشہ یہی آیت پڑھتے کہ آنکھیں اٹھا اٹھا کے دنیا کی طرف مت دیکھیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جو بندہ اپنی فکر صرف آخرت بنا لے اللہ دنیا اس کے قدموں میں پھینک دیتے ہیں، اور یہی حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین